اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین کرام، روشنی سب کے لیے اور میں آپ کے میزبان شاہد مسرور حاضر خدمت۔ اللہ تعالیٰ نے جو رزق ہے اس کا وعدہ انسان سے فرمایا۔ انسان کو سب سے زیادہ دنیا میں فکر ہی رزق کی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جو رزق کا نظام ہے اس کو دیکھیں اگر تو زمین مسلسل ہر روز فصل اگلتی ہے، خزانے اگلتی ہے، آسمان سے توانائی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ یہ جو اس کائنات میں، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق کی فراوانی کا سلسلہ ہے، یہ ہمیشہ جاری رہتا ہے۔ ہم فصل کو ذخیرہ کر لیتے ہیں، لیکن اس امید کے ساتھ ذخیرہ کر لینا کہ یا اس ڈر کے ساتھ ذخیرہ کر لینا کہ کہیں کل کوئی کھانے پینے کا جو سامان ہے، یہ جو رزق ہے، یہ ختم نہ ہو جائے، یہ انسان کے دل میں پیدا ہونے والا شک یا شبہ ضرور ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اگر رزق زیادہ عرصے تک، یعنی اناج زیادہ عرصے تک رکھا جائے تو اللہ تعالیٰ اس میں کیڑے ڈال دیتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہے نا کہ اس کو آگے بڑھاؤ، لوگوں کو دو، لوگوں کو کھانے کی دعوت دو، کھانے کھلاؤ، ان تک رزق پہنچاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جو رزق ہے، یہ جو زمین فصل اگاتی ہے اور تمام جو ذرائع جن سے رزق ہم حاصل کر رہے ہوتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک ذریعہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سمندر نے کہا ہو کہ آج مچھلی جو ہے وہ اس سمندر میں نایاب ہو جائے گی۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ دنیا بھر کی زمین جو ہے وہ بنجر ہو گئی ہو، وہاں سے اناج اگنا ختم ہو گیا ہو۔ یہ جو پرندے ہیں، جانور ہیں، ان کو بھی آپ دیکھ لیجئے، یہ لوگ ذخیرہ نہیں کرتے، ان کے لیے دنیا میں کوئی بجٹ نہیں بنتے، جیسے کہ ہر ملک میں ہر سال بجٹ بنایا جاتا ہے، یہ خسارے کا بجٹ ہے، یہ اضافی بجٹ ہے، ان کے لیے کوئی بجٹ نہیں بنتا، ان کے لیے کوئی فنڈ مخصوص نہیں کیا جاتا، لیکن ان میں سے کوئی بھی بھوکا نہیں سوتا، کیونکہ اللہ کا یہ وعدہ ہے۔ وہی بات نا کہ اللہ تعالیٰ کیڑے کو پتھر میں غذا فراہم کرتا ہے تو سمندر کی تہ میں جو سمندری مخلوق ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ غذا فراہم کر دیتا ہے۔ آپ جائیے، جا کر دیکھیے، اب تو پاکستان میں بھی ایسا موسم ہے نا کہ برف پوش پہاڑوں پر جہاں انسان کی پہنچ، انسان کا چلنا مشکل ہے، وہاں آپ کو برفیلے جانور نظر آئیں گے، وہ بھی رزق حاصل کرتے ہیں۔ تو دنیا میں کہیں پر بھی کوئی بھی آپ زمین کھودتے چلے جائیے اور آپ دیکھیے حشرات الارض اس میں سے نکلتے چلے جائیں گے، وہ وہاں رزق حاصل کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم بھی رزق حاصل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے تسلسل کے ساتھ۔ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ آنے والے وقتوں میں بھی اس کے لیے کتنا اللہ تعالیٰ نے رزق رکھا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، رحمتیں اور اللہ کا وعدہ کہ رزق وہی فراہم کرے گا انسان کو، وہی دے گا، یہ وعدہ سچا وعدہ ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے رزق، جس میں ہم یہ جاننے کی صحیح کریں گے کہ یہ جو اشیاء خورنوش ہیں، جو ہم کھانے پینے کی چیزیں ہیں، ان کے علاوہ بھی کوئی رزق ہے کیا؟ کیونکہ رزق کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا، تو دیکھنا یہ ہے کہ رزق ہے کیا اصل میں۔ اللہ تعالیٰ کا جو یہ رزاقیت اللہ تعالیٰ کی ہے، قرآن حکیم اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ یہ جو اللہ تعالیٰ کا تقسیم رزق کا نظام ہے، یہ کیا ہے؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ معزز اور محترم علماء کرام تشریف فرما ہیں، مفتیان کرام تشریف فرما ہیں، جن سے ہم رہنمائی حاصل کریں گے۔ آپ کی جانی پہچانی شخصیات ہیں، اور پہلی شخصیت جو ہے وہ دنیا بھر میں جانے پہچانے وہ عالم دین کہ جن سے ہم مختلف پروگرامز میں تسلسل کے ساتھ رہنمائی حاصل کر رہے ہیں، اور یہ دنیا بھر میں دین کی سمجھ کے لیے رہنمائی فراہم کر رہے ہیں۔ محترم مفتی محمد احسن نوید نیازی صاحب، السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، ٹھیک ہے سر، آپ خیریت سے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ۔ دوسری شخصیت، آپ بھی صاحب علم یعنی عالم دین، اور ہمارے ساتھ مختلف پروگرام سے تشریف فرما ہو کہ آپ بھی رہنمائی کا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ آپ معلم ہیں، آپ خطیب ہیں، امام ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی دین کی خدمت فرما رہے ہیں۔ محترم علامہ احمد سعید نورانی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ سر، آپ خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا بہت فضل ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ ناظرین کرام، رزق کی نسبت سے ہم جو ہے وہ جاننا چاہیں گے، اور سب سے پہلا سوال یہی جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا، میں محترم مفتی احمد احسن نیازی صاحب سے جو ہے وہ رہنمائی چاہوں گا۔ سر، یہ جو کھانے پینے کی چیز ہے، میں نے اپنے انٹرو میں بھی تذکرہ انہی اشیاء کی نسبت سے کیا جو کھانے پینے کی یعنی اشیاء خورنوش جو ہیں، ان کے علاوہ اور کیا چیزیں ہیں اور کون سے عوامل ہیں کہ جن کو رزق میں شامل کیا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ لیکن شاید بھائی، ویسے ہمارے ہاں عام طور پر رزق کا یہ ایک بڑا محدود سا تصور لیا جاتا ہے، اور بعض کتابوں میں یہ بعض علماء کا قول بھی لکھا ہوا ہے، لیکن یہ بعض کا قول ہے، یہ اتفاقی بات نہیں ہے۔ یہ میں اس لیے پہلے کہہ رہا ہوں کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کسی کو ہم کوئی بات سمجھاتے ہیں تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ جناب فلاں کتاب میں لکھی ہوئی ہے اور اس طرح لکھا ہوا ہے کہ بعض علماء نے یہ کہا۔ تو یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ وہ بعض علماء کا قول ہے، وہ اتفاقی بات نہیں ہے، اکثریت کا قول نہیں ہے۔ تو لہذا کلیئر ہونا چاہیے، کنسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے، مس کنسیپشن نہیں ہونی چاہیے۔ تو بہت سے لوگ یہ بات سمجھتے ہیں کہ شاید رزق کا تعلق جو ہے وہ صرف کھانے پینے کی اشیاء کے ساتھ ہے، اور بعض کتابوں میں جو اس کی ڈیفینیشن کی گئی ہے وہ تعریف ہی اس انداز پر کی گئی ہے کہ اس کے اندر لفظ ہی وہ استعمال کیے گئے ہیں آگے فَيَأْكُلُ، کہ بندہ وہ حیوان وہ چیز کھاتا ہے، جاندار وہ چیز کھاتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں دیکھیں جناب، تعریف میں الفاظ ہی وہ استعمال کیے گئے ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو چیز کھائی جائے یا پی جائے، یعنی اس کا تعلق جو ہے وہ معقولات و مشروبات کے ساتھ ہے بس۔ تو پہلے یہ سمجھ لیں کہ یہ ایک مسکنسیپشن ہے، یہ غلط تصور ہے، یہ درست تعریف نہیں ہے۔ جو درست تعریف ہے، جو تعریف جو ہے جو اکثر کے نزدیک راجح ہے اور جس کی قرآن و سنت سے بھی تائید ہوتی ہے اور اکابر نے جس کو مختار قرار دیا ہے، وہ تعریف یہ ہے کہ رزق کی تعریف ڈیفینیشن ما ساقہ اللہ الی الحیوان فانتفع بہی بالتغذی او بغیرہی، کہ رزق کہتے ہیں اس چیز کو کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی جاندار کو عطا فرمائے اور وہ جاندار اس سے نفع حاصل کرے، وہ اس سے فائدہ اٹھائے۔ آگے بالتغذی او بغیرہی، چاہے اس وہ غذا کے ذریعے ہو یا غیر غذا کے ذریعے ہو۔ اچھا، یہ جو بالتغذی او بغیرہی، وضاحت کے لیے تعریف کا بنیادی حصہ یہ نہیں ہے، تعریف فانتفع بہ، یعنی اصل چیز رزق وہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو بھی عطا فرمایا ہے جس سے انسان نفع حاصل کرتا ہے، تو وہ سب کا سب رزق کے مفہوم میں شامل ہے۔ اب اس کے اندر آپ دیکھیں معقولات و مشروبات بھی آ گئے رزق کے اندر کہ انسان اس سے نفع اٹھاتا ہے اللہ کی عطا سے، ملبوسات جو ہے ہمارے پہناوے جو ہے یہ بھی رزق کے اندر آ گئے، مال و دولت بھی رزق کے اندر آ گیا، حسن و جمال بھی رزق کے اندر آ گیا، عقل و شعور بھی رزق کے اندر آ گیا، فہم و ذکا بھی رزق کے اندر آ گیا، اولاد بھی رزق کے اندر آ گئی، اور عورت کے لیے شوہر رزق میں آ گیا، شوہر کے لیے بیوی رزق میں آ گئی، اچھی صحبت رزق کے اندر آ گئی، ایمان کی جو دولت ہے یہ رزق کے مفہوم میں شامل ہے۔ سب سے اجل رزق تو اسی کو قرار دیا گیا ہے، سب سے عمدہ اس میں کوئی تفریق رکھی گئی ہے؟ یہ سب رزق ہے، مطلب اس میں اصطلاحاً کوئی تفریق نہیں ہے، یہ سب رزق ہے، یہ سب جو ہے سب پر رزق کا اطلاق ہوتا ہے۔ علم کو بھی جو ہے وہ رزق قرار دیا گیا ہے کہ جو علم ہے یہ بھی رزق ہے، انسان کو فائدہ پہنچاتا ہے، ذہانت ہے انسان کی جو ہے، یہ آپ کا جو آئی کیو لیول ہے، انٹیلیجنس اور آئی کیو لیول، یہ بھی اللہ کی عطا ہے جس سے انسان نفع اٹھاتا ہے، یہ بھی رزق ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں رزق کے اندر شامل ہوتی ہیں، یعنی رزق کا اتنا وسیع مفہوم ہے۔ تو وہ جو وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ہے، بالکل یہ جو آیت ہے، یہ آیت تو رہنمائی کر رہی ہے اسی بات کی اس طرف، مفہوم سے یہ آیت اسی مفہوم کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ رزق کا دائرہ محدود نہیں ہے، کہ رزق خاص نہیں ہے صرف کھانے پینے کے ساتھ۔ وَمِمَّا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو رزق ہم نے انہیں عطا فرمایا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو وہ جو چیز بھی خرچ کر رہے ہیں اس پہ رزق کا اطلاق ہو رہا ہے، تو پتہ چلا صرف کھانے پینے کے ساتھ خاص نہیں۔ یہ ان علماء کے مستدلات میں سے ہے، یعنی جن چیزوں سے انہوں نے استدلال کیے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ رزق جو ہے وہ صرف کھانے پینے کے ساتھ، معقول و مشروب کے ساتھ، مطعوم و مشروب کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ اللہ
اللہ کی جو بھی عطا ہے جس سے انسان نفع اٹھاتا ہے وہ سب کا سب رزق ہے. اور قرآن مجید فرقان حمید میں رزق اور اس کے مشتقات جو ہے، رزق کا کلمہ اور اس کے مشتقات جو اس سے دیگر مشتق سیگے چیزیں، جو مشتق جو سیگے ہیں وہ 123 مرتبہ استعمال ہوا ہے، اور ہر جگہ الگ الگ انداز پر الگ الگ مفہوم میں استعمال ہوا ہے. اور ان تمام کو جب سامنے رکھتے ہیں، کھانے پینے کے لیے بھی آیا ہے، لیکن جب ہم ان ساری آیات کو سامنے رکھتے ہیں تو نتیجہ یہی نکلتا ہے، انہی علماء کی بات درست نکلتی ہے کہ رزق کا اطلاق جو ہے وہ ان تمام اشیاء پر ہوتا ہے جن سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے جو اللہ کی عطا کردہ چیزیں ہیں. ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، بے شک اللہ ہی بہت زیادہ رزق دینے والا ہے اور قوت والا ہے اور متین ہے. متین ہے. اچھا، اللہ تعالیٰ رزاق ہے. محترم مفتی صاحب، مجھے وقفے پہ جانا ہے، وقت کم ہے، میں آپ کو انٹرپٹ ضرور کروں گا معذرت کے ساتھ، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آپ سے ہم پوچھیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو شان رزاقیت ہے اس کی نسبت سے قرآن حکیم میں کہاں کہاں کیا کیا تذکرہ موجود ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. دیکھیں، بحیثیت مسلمان ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین بہترین رزق عطا فرمانے والا ہے. بلا شبہ. اور دینی کتابوں کے اندر، کتب احادیث کے اندر، بلکہ قرآن مجید فرقان حمید میں بے شمار واقعات ایسے ہیں جو اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین بہترین رزاق ہے. اب دیکھیے، نمرود کی بھڑکائی ہوئی آگ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے تھی، کوئی ایسا مسلمان ہوگا جو اس سے واقف نہ ہوگا. روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں 40 دن تقریباً کم و بیش رہے. تو اس بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے رزق عطا فرمایا، اور بلکہ وہاں پر پانی کا چشمہ بھی رواں کیا. اللہ رب العالمین جل جلالہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بے شمار مقامات پر انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، واللہ خیر الرازقین ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین ویرزق من حیث لا یحتسب. فرمایا کہ اللہ رب العالمین بہترین رزق دینے والا ہے. اللہ رب العالمین وہ قوت ہے جو تمہیں رزق عطا فرماتی ہے. کیا بات ہے سر! اور اللہ رب العالمین وہاں سے تمہیں رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے تم تصور بھی نہیں کر سکتے، تصور گمان نہیں کر سکتے. ایک وقفہ، ناظرین کرام حاضر ہوتے ہیں، گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. ناظرین کرام، روشنی سب کے لیے اور میں آپ کا میزبان شاہد مسرور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج کا موضوع ہے رزق. ہمارے ساتھ محترم مفتی احسن نوید نیازی صاحب اور محترم علامہ احمد سعید نورانی صاحب تشریف فرما ہیں. وقفے پہ گئے تو ہم نے دونوں حضرات سے سوالات کیے اور اس نسبت سے یعنی رزق کے موضوع پر ہم نے رہنمائی حاصل کی. تو ہمارے علم میں یہ بات آئی کہ صرف کھانے پینے کی اشیاء کو رزق نہیں کہا جاتا، بلکہ ہر وہ شے کہ جو انسان کو فائدہ پہنچا سکتی ہے، پہنچاتی ہے، وہ رزق ہے. اس نسبت سے جب تذکرہ ہو رہا تھا، محترم علامہ احمد سعید نورانی صاحب فرما رہے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا گیا تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے رزق دیا. لیکن حادثات کی نوعیت کو آپ دیکھیں تو بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ آگ کا رزق بن جاتا ہے، لقمہ اجل یعنی زندگی موت کا لقمہ بن جاتی ہے. تو اس کا یہی مفہوم ہوا کہ یہ جو رزق کا کے معنی ہیں، رزق کا مفہوم ہے، رزق کی اصطلاح ہے، یہ وسیع معنی رکھتی ہے. اب ہم اللہ تعالیٰ کی جو شان رزاقیت ہے وہ آپ سے جاننے کی صحیح کر رہے تھے، ارشاد فرمائیے سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العالمین جل جلالہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں انسان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، ویسے تو اللہ رب العالمین سب کے لیے چونکہ رزاق ہے، کائنات میں جس چیز کی بھی اللہ نے تخلیق فرمائی، لیکن چونکہ مخاطب انسان کو کیا گیا دین عطا کرنے کی وجہ سے، ٹھیک فرمایا کہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها، کہ اللہ رب العالمین جل جلالہ ہر کسی کو رزق عطا فرماتا ہے اور وہ اس کے مستقر اور مستودع کو جانتا ہے. لفظ مستقر اور مستودع کی تشریح کرتے ہوئے مفسرین کرام نے یہاں پر ذکر کیا، فرمایا کہ مستقر سے مراد انسان کا دائمی ٹھکانہ یعنی کہ اس کی قبر اور اس کے بعد کے احوال ہیں، اور مستودع اس سے مراد انسان کا عارضی ٹھکانہ جو دنیا ہے. تو یعنی کہ اللہ رب العالمین جل جلالہ اس بات سے بھی واقف ہے کہ انسان اس عارضی ٹھکانے میں کتنا وقت گزارے گا اور کس انداز میں گزارے گا، پھر اس کے بعد وہ کب دائمی ٹھکانے کی طرف شفٹ ہو جائے گا، اس کو کتنا رزق اس کے لیے لکھا گیا ہے، اس کے حساب سے رزق اس کے لیے مقدر کیا. بلکہ میں یہاں پر یہ عرض کروں گا کہ مفسرین کرام نے یہاں تک بھی ذکر کیا
کہ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے انسان کی زندگی کا دار و مدار اس کے رزق پر رکھا. اچھا انسان کو رزق عطا کیا, اس رزق کی مقدار کے مطابق انسان زندگی بسر کرتا ہے. جب اس کے رزق کا حساب کتاب دنیا کا یعنی کہ عارضی ٹھکانے کا مکمل ہوتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین اس کو اس کے مستقر یعنی کہ دائمی ٹھکانے کی طرف منتقل فرما دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ رب العالمین جل جلالہ نے ایک اور مقام پر بھی ذکر کیا وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ کہ اللہ رب العالمین تمہیں بھی رزق عطا فرماتا ہے اور ان کو بھی رزق عطا فرماتا ہے جو اپنا رزق لے کر نہیں چلتے. لیکن اللہ رب العالمین نے ان کے لیے رزق مقدر کیا ہے, اور جب وہ صبح ہوتی ہے وہ اپنے رب کی طرف رجوع فرماتے ہیں تو پھر رب کائنات انہیں ان کا رزق عطا بھی فرماتا ہے. تو رزق عطا فرمانا یہ اللہ رب العالمین کی ذات کی طرف شفٹ کیا جاتا ہے. بلکہ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ سے سوال کیا گیا کہ ایک شخص ایک بند کمرے کے اندر ہو جس میں سوائے پانی ہوا کے اور روشنی کے اور کوئی ذریعہ آمد نہ ہو, تو اس بندے کو رزق کہاں سے ملے گا؟ اچھا. تو حضرت علی نے فرمایا کہ جہاں سے اس کو موت ملے گی. کیا بات ہے. اللہ رب العالمین اس بات پر جب قادر ہے کہ انسان کو وہاں موت عطا فرماتا ہے تو اللہ رب العالمین انسان کو وہاں پر رزق بھی عطا فرماتا ہے. کیا بات ہے. قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. فرمایا کہ اگر تم مضبوط قلعوں کے اندر بھی بند ہو جاؤ نا, اللہ رب العالمین کی عطا کردہ موت وہاں بھی پہنچے گی. تو حضرت علی کے فرمان کی روشنی میں دیکھیں تو رزق وہاں پر بھی پہنچے گا. اور پھر یہ بھی ہے رزق کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو مردہ و گمان نہ کرو, وہ زندہ اور رزق پاتے, اور رزق اللہ رب العالمین ان کو وہاں بھی عطا فرماتا ہے. اور میں سے عرض کروں گا کہ جب رزق دینا اللہ رب العالمین نے اپنے ذمہ مقدر کیا ہے تو پھر اس کے بعد حلال اور حرام کے راستے بھی انسان کو عطا فرمائے ہیں. تو انسان کو چاہیے کہ وہ توکل اللہ کی ذات پر کرے کہ اللہ رب العالمین مجھے رزق عطا فرمائے گا جو میرے مقدر میں ہوگا. تو زندگی میں جو فائدے حاصل کرنے کے لیے جو انسان کے افعال و اعمال ہیں, چاہے وہ شادی ہو چاہے دوسرے معاملے, اس میں بھی پھر حلال اور حرام کی تمیز سکھا دی, تمیز رکھے, کیونکہ رزق تو اللہ کی ذمہ داری میں اللہ عطا فرمائے گا تو پھر اللہ دے گا. آپ اللہ رب العالمین کے رزق پر توکل رکھیں اور حلال کے راستے پر چلتے جائیں, اللہ آپ کو عطا فرمائے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سر یہ تو کانسیپٹ کلیئر ہوتا ہے کہ رزق کا مفہوم کیا ہے. ٹھیک, اب بات یہ ہے کہ دنیا میں کسی کے پاس, کسی کو اللہ تعالیٰ کثیر رزق عطا فرما رہا ہے, کسی کو قلیل رزق عطا فرما رہا ہے, رزق مل سب کو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کا جو اصول ہے تقسیم رزق کا وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ. دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ حکیم ہے, اور فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ, اور حکیم کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا. سبحان اللہ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے تو جتنے افعال ہیں وہ سارے کے سارے حکمت سے مملو ہیں, چاہے اس کی حکمت تک ہماری عقل کی رسائی ہو یا نہ ہو. تو یہاں بھی آپ دیکھیں ہمارے وہ عربی کے اندر جو ہے ایک بڑی مشہور کہاوت ہے, تعرف الاشیاء باضدادها, کہ چیزیں اپنی ضدوں سے پہچانی جاتی ہیں. تو دیکھیں اگر آپ جو ہے وہ اندھیرے سے اجالا بالکل, اگر جو ہے وہ اندھیرا نہ ہوتا تو اجالے کی کیا قدر ہوتی, اگر دوزخ نہ ہوتی تو جنت کی کیا قدر ہوتی, اگر جاہل نہ ہوتے تو جہالت نہ ہوتی تو علم کی کیا قدر ہوتی, ایسی اگر جو ہے وہ غریب نہ ہوتے تو امیر کی عمارت کی دولت کی کیا قدر ہوتی, اور بیمار نہ ہوتے تو صحت کی کیا قدر ہوتی, اور جو ہے وہ ایسے لوگ کہ جن کی کوئی اولاد نہیں ہے, ایسے نہ ہوتے تو اولاد والوں کی کیا قدر ہوتی. تو آپ یہ دیکھیں کہ ہر چیز جو ہے اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے. تو یہ کارخانہ قدرت ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں نظام اس طرح کا رکھا ہے, چیزیں اپنی ضدوں سے پہچانی جاتی ہیں. کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ رزق زیادہ عطا فرماتا ہے, کسی کو کم عطا فرماتا ہے, اور اس میں رد و بدل بھی ہوتا رہتا ہے. بالکل وہ جو ہے کرتا ہے. اور یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح عطا فرماتا ہے نا, کسی کو کم کسی کو زیادہ, ایک بنیادی حکمت تو اس کے اندر یہ ہے کہ چیزیں پہچانی جائیں اپنی ضد سے. ایک دوسری حکمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو رزق دے کر آزماتا ہے, کسی سے لے کر آزماتا ہے. ایک چیز کسی کو عطا فرمائی تو اس کی آزمائش ہے کہ یہ جو اس کو نعمت عطا فرمائی گئی ہے, یہ اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے یا نہیں, پھر یہ اس نعمت سے دوسری مخلوق کو فائدہ, اللہ کی جو دیگر مخلوق ہے اس کو فائدہ پہنچاتا ہے یا نہیں پہنچاتا, اور کہیں یہ اللہ کی فرما برداری کرتا ہے یا اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرتا ہے. اور جس
سے اللہ لیتا ہے تو اسے آزماتا ہے کہ یہ اللہ کی رضا پہ راضی رہتا ہے یا نہیں، اللہ کی قضا پہ راضی رہتا ہے یا نہیں، اور اگر اس کے پاس نعمت موجود نہیں یا اس کے پاس کوئی چیز صبر ہے کہ نہیں ہے، صبر ہے یا نہیں، اور دوسری بات کہ یہ اللہ کے حضور گریہ وزاری کرتا ہے یا نہیں۔ کسی کا مانگنا اللہ کو پسند ہوتا ہے، اور یہ تو حدیث کے اندر بھی ہے نا، کسی سے کی دعا جو دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا میں تاخیر کی جا رہی ہوتی ہے، کیونکہ اس کی آواز، اس کا مانگنا، اس کا اللہ کے حضور گریہ وزاری کرنا اللہ کو پسند ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کچھ روک کے رکھتا ہے کہ یہ بار بار میری بارگاہ میں گڑ گڑائے عرض کرے۔ آپ اگر غور کریں دیکھیں یہ اتنی بڑی چیز ہے، اتنی بڑی سعادت ہے، میں کہتا ہوں انسان کی ساری مرادیں اور ساری التجائیں جو ہے وہ ایک طرف، اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظر رحمت فرمانا ایک طرف، اللہ کا انسان کی کسی چیز کو پسند کرنا ایک طرف، کوئی جو ہے وہ پلڑے وقت تصور ہی نہیں، وہ بھاری ہے، انسان کو ملے نہ ملے یہی اس کے لیے عین سعادت ہے کہ اس کا رب اس کے لیے پسند کر رہا ہے کہ یہ میری بارگاہ میں رجوع لائے، یہ میری بارگاہ میں گڑ گڑائے، یہ مجھ سے مناجات کرے، تو یہ تو انسان کو اس پہ تو یہ خوش ہونے کا مقام ہے۔ اور باقاعدہ حدیث مبارک میں فرمایا گیا کہ اللہ جو قضا فرماتا ہے، جو فیصلہ فرماتا ہے، وہ مومن کے لیے خیر ہی ہوتا ہے، اور مومن کے سوا یہ چیز کسی کو میسر نہیں۔ اسی طرح سے دعا کی جو ڈیفینیشن بیان کی جاتی ہے وہ بھی یہ بالکل، تو آگے پھر اللہ اس کے اندر حضور جان عالم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جب مسلمان کو خوشحالی پہنچتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے تو یوں اس کے لیے خیر ہے، اور اگر اسے تنگی پہنچتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے، مصیبت پہنچتی ہے تو وہ اس پہ صبر کرتا ہے، یہ اس کے لیے خیر ہے۔ تو یعنی مومن کا، مسلمان کا کوئی حال خیر سے خالی نہیں، اس کے پاس چیز زیادہ ہو تو بھی خیر ہے کیونکہ وہ اس کے خیر کا باعث ہے، اور اس کے پاس چیز کم ہو تو بھی اس کے لیے خیر ہی کا باعث ہے، تو ہر حال میں صبر و شکر سے کام لینا چاہیے۔ اسی میں سر میں آپ کی گفتگو سے مستفید ہوتے ہوئے عرض کروں کہ جو صحت مند ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اس پر، جو بیمار ہے اس کی تکالیف سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخشتا ہے، وہ کفارہ سیئات بنتی ہے، رفع درجات کا ذریعہ بنتی ہے، سیئات جو برائیاں ہیں ان کا کفارہ بھی ہو جاتا ہے، رفع درجات کی بلندی بھی ہوتی ہے اس سے۔ اور جو ہے ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا تھا نا کہ کیسے پتا چلے گا کہ یہ جو بیماری ہے، یہ تکلیف ہے، اس سے بندے یہ شامت اعمال ہے، کفارہ سیئات ہے یا رفع درجات ہے۔ شامت اعمال کا مطلب ہوتا ہے صدا ملنا، اور کفارہ سیئات کا مطلب ہے گناہ معاف ہونا، رفع درجات کا مطلب ہے درجات کا بلند ہونا۔ تو بزرگ نے آگے سے فرمایا اگر تکلیف پہنچ رہی ہے اور اس تکلیف پہ وہ واویلا کر رہا ہے اور صبر و شکر سے کام نہیں لے رہا تو سمجھ جاؤ یہ شامت اعمال ہے، صدا مل رہی ہے۔ اور اگر اس تکلیف پر وہ صبر کر رہا ہے اللہ کے حضور، شکوہ شکایت سے بچ رہا ہے، تو سمجھ جاؤ کہ یہ تکلیف جو ہے کفارہ سیئات بن رہی ہے، گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ اور اگر وہ اس تکلیف پر صبر کے ساتھ ساتھ اللہ کے حضور شکر بھی بجا لا رہا ہے تو سمجھ جاؤ یہ رفع درجات ہے، اس کے درجات کی بلندی کا سبب بن رہی ہے۔ اور پھر دیکھیں ایک رزق کے والے سے یہ بات بھی ضرور میں واضح کرنا چاہوں گا کہ ایک ہے مقدار، کوانٹیٹی، اور ایک ہے کوالٹی، دونوں چیزوں میں فرق کو بھی ملحوظ رکھنا چاہیے کہ بعض اوقات کسی کے پاس جو ہے کوانٹیٹی تو زیادہ ہے، مال و دولت تو زیادہ ہے، لیکن حل من مزید کی صدائیں ہیں، بے سکونی ہے، پورا نہیں پڑ رہا، قناعت کی دولت سے محروم ہے۔ اور ایک اس کے مقابلے میں وہ ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقدار میں تو کم عطا فرمایا ہے لیکن اس میں برکت ایسی رکھی ہے، کوالٹی، کہ اس کا اس میں پورا ہو جاتا ہے، کسی کے آگے دستے سوال دراز نہیں کرنا پڑتا۔ پھر توفیق بھی اللہ تعالیٰ کس کو عطا فرما رہا ہے؟ دونوں میں سے بالکل توفیق بھی دے رہا، اور پھر وہ دستے سوال دراز نہیں کر رہا، اور تیسرا بے سکون نہیں ہے، قلبی سکون ہے، اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے۔ جس کے پاس کم ہے اللہ نے اس کو توفیق عطا فرمائی کہ وہ لوگوں تک پہنچا رہا اللہ کر، جس کے پاس بہت ہے اس کو توفیق نہیں ہے۔ بالکل، تو اور اللہ عطا تو اسی لیے فرما رہا ہے کہ اللہ کی مخلوق کے کام آئے، مما رزقناہم ينفقون، اور سب کو اللہ زیادہ اسی لیے نہیں عطا فرماتا کہ اگر سب کو عطا فرما دے سارے باغی نہ بن جائے، دنیا کا کاروبار نہ رک جائے۔ بسط اللہ الرزق لعبادہ لبغوا فی الارض ولیکن اللہ ینزل بقدر ما یشاء، اگر اللہ رزق سب کے لیے پھیلا دے، وسیع کر دے تو ضرور یہ انسان زمین میں فساد کریں گے، سرکشی کریں گے، لیکن اللہ عطا نازل فرماتا ہے رزق اتنا جتنا چاہتا ہے۔ جی، اور جستجو انسان کی ختم ہو جائے۔ ایک چھوٹا سا وقفہ ہے اور اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔
ناظرین کرام، ایک دفعہ پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں روشنی سب کے لیے، اور روشنی سب کے لیے کا آج کا موضوع ہے رزق۔ اس موضوع کے اعتبار سے ہم نے محترم مفتی محمد احسن نوید نیازی صاحب سے اور محترم علامہ احمد سعید نورانی صاحب سے بڑی رہنمائی حاصل کی۔ کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو ہمارا رے آپ کے لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ جب ہم یہ تمام معاملات سمجھ لیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لینے کے لیے ہم صدق دل سے اور زیادہ تیار ہو جاتے ہیں کہ ہماری سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ ہماری زندگی کے ہر معاملے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت جڑی ہوئی ہے، کہ جو اپنی رحمتیں، نعمتیں اور برکتیں ہم پر ہر وقت نازل کرتا رہتا ہے۔ یہ جو رزق ہے یہ اللہ تعالیٰ ہر وقت ہم پر نازل کرتا ہے مختلف صورتوں میں۔ تو میں علامہ صاحب آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا جو یہ رزق کا نظام ہے، اس کے جو وسائل ہیں، اس کے جو ذرائع ہیں، وہ کون کون سے متعین کیے گئے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، اللہ رب العالمین جل جلالہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ کیڑے کو پتھر کے اندر روزی عطا فرماتا ہے، مچھلی کو پانی کے اندر رزق عطا فرماتا ہے، اور انسان کو زمین پر اور جنگلی جانوروں کو وہاں پر رزق عطا فرماتا ہے۔ بلا شبہ جو زمین کے جس خطے پر موجود ہے، یہ طے میں ہے، اللہ رب العالمین ہر کسی کو اور اس کی ضرورت کے مطابق جی اللہ رب العالمین کیڑے کھانے والے جانوروں کو وہ رزق عطا فرماتا ہے، گوشت خور کو وہ رزق عطا فرماتا ہے، اور گھاس کھانے والے جانور کو وہ چیز عطا فرماتا ہے، اور انسان کو اللہ رب العالمین اس کی ضرورت کے مطابق رزق عطا فرماتا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین کی طرف سے انسان کو دیا جانے والا رزق، اگر آپ صرف انسان کی ہی مثال لے لیں تو وہ ایک لقمہ جو انسان کے منہ میں جاتا ہے، اس ایک لقمے کو تیار کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کے نظام قدرت میں یقیناً سینکڑوں کارخانے ایسے ہیں جو ہمہ وقت حرکت کے اندر ہوتے ہیں۔ اب تصور کریں کہ وہ دانہ جو انسان کی غذا بنتا ہے، اسے زمین میں کاشت کرنے سے لے کر اس کی پیداوار، پھر اس دانے کے تیار ہونے، اور پھر اس کے آٹا بننے میں، اس کی روٹی تیار ہونے میں، اور انسان کے منہ تک اس لقمے کے پہنچنے میں کتنے پروسیس ہیں جو رکھے گئے۔ اور یہ سارے مراحل اس لیے رکھے گئے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو انسان پہچانے کہ اس خالق اور مالک نے ہمارے لیے کس انداز میں رزق عطا فرمایا۔ اب دیکھیے کہ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً اس کی مثال بھی دی کہ اللہ رب العالمین آسمان سے تمہیں پانی نازل فرماتا ہے، وَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اور اس کے ساتھ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے پھلوں کا رزق بھی عطا فرماتا ہے، اور اسی کے ساتھ نباتات، جمادات اور دوسری چیزوں کا رزق بھی اللہ عطا فرماتا ہے۔ اب انسان اگر ایک لمحے کے لیے تصور کرے تو یہ نظام قدرت ہے کہ وہ پانی سمندر سے بخارات کی صورت میں ہوا میں تحلیل ہوا، اور وہ بادل بنا، پھر ہواؤں کے زور پہ اڑتا ہوا کسی مخصوص علاقے میں خطے میں پہنچا، وہاں بارش کی صورت میں برسا، اور وہ زمین پر پہنچا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں سے رزق پیدا کیا۔ رزق تو پیدا کیا، وہ فصل تو ہوئی، لیکن بنجر زمین کی غذا بھی تو پانی ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اللہ رب العالمین نے نظام قدرت میں دیکھیں کس انداز میں پانی کو یہاں تک پہنچایا۔ کہیں ہوائیں چلا دیں، جہاں جو ہے وہ حبس تھا وہاں ہوائیں چلا دی۔ جی ہاں، یہ نظام قدرت ہے، اور وہ سارے کا سارا انسان کو رزق میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں معذرت کے ساتھ۔ سنڈے بعض خطے ایسے ہیں جہاں سورج نکلتا ہے تو لوگ خوشی مناتے ہیں، وہ سنڈے ہوتا ہے۔ زمین کو تمازت چاہیے، انسان کو تمازت چاہیے، یہ بھی تو رزق ہے، یہ بھی اللہ کا رزق ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن پاک قرآن مجید فرقان حمید میں اسی حوالے سے ارشاد فرمایا، وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، تمہارے لیے سورج کو بھی مسخر کیا، چاند کو بھی مسخر کیا۔ اگرچہ سورج براہ راست ہمیں رزق نہیں دے رہا، یہ تصور کریں تو، لیکن ہمیں رزق پہنچانے میں بڑا اہم ترین ذریعہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایک ٹھنڈا موسم عطا کیا، زمین کے اندر دانہ پیدا ہوا، اور جب اس کا پودا تیار ہو گیا، اس کو پکانے کے لیے اس کے دانے کو پھر اللہ رب العالمین نے سورج کی تمازت اس پر نازل کی، اور سورج کی تپش کی وجہ سے وہ دانہ تیار ہو کر ہم تک پہنچا۔ اور اسی طرح سورج کی روشنی اور سورج کی تمازت جو ہے ان پہاڑوں تک پہنچی جہاں پر برف جمی ہوئی تھی، اور وہاں سے برف پگھلی، اور وہ دریاؤں کے ذریعے، ندی نالوں کے ذریعے پانی بہتا ہوا ہماری زمینوں تک پہنچا، وہ بھی اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے رزق کا ذریعہ بنایا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین جل جلالہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ایک مقام پر یہ بھی ذکر کیا کہ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے زمین پر پہاڑوں کو پیدا کیا، وَبَارَكَ فِيهَا،
اور پھر اللہ رب العالمین اس میں برکتیں عطا فرمائیں. وہ برکتیں بھی ہمارے رزق کے لیے اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی تھیں. پھر اللہ رب العالمین آگے چل کر ارشاد فرمایا کہ اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے رزق کو مقدر کیا تمہاری ضرورت کے مطابق. تو گویا کہ یہ نظام قدرت کے اندر جتنا بھی سسٹم ہے، سورج کا چلنا، چاند کا چلنا، سورج کا تپش میں ہونا یا موسم کا ٹھنڈا ہونا، پہاڑوں پر برف کا جمنا، برف کا پگھلنا، ندی نالوں میں دریاؤں میں پانی کا آ جانا، اور سمندر پر ہواؤں کا چلنا، پھر وہاں پر بادلوں کا بننا، بادلوں کا برسنا، یہ سارا نظام جو ہے نا، یہ انسان کو رزق کے وسائل میسر کرنے کے لیے تھا. صحیح. اور انسان کو اس کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ حکمت عطا فرمائی کہ اے بندے، ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد تم یہ تصور کرو کہ وہ خالق اور مالک جو ایک دانہ تمہارے منہ تک پہنچانے کے لیے سینکڑوں کارخانوں کو چلاتا ہے، تم اس اللہ رب العالمین کی قدرت کا اندازہ اس بات سے کرو. کیا بات ہے، کیا بات ہے سر. یہ تمام گفتگو جو ہم نے آپ سے سیکھی، آپ نے فرمایا، اس کے بعد اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں جہاں جہاں غربت ہوتی ہے، ماہرین یہ کہتے ہیں کہ غربت کی وجہ جو ہے وہ وسائل کی تنگی اور وسائل کی قلت ہے. اس بات کو ہم کس طرح سے دیکھیں گے؟ دیکھیں شاہد بھائی، اس بات کے جو ہے وہ دو زاویے ہیں. ایک زاویے کے اعتبار سے تو بات ٹھیک ہے، دوسرے زاویے کے اعتبار سے بات درست نہیں. اگر آپ اس زاویے کے اعتبار سے دیکھیں کہ وسائل کی تنگی اور قلت جو ہے بنیادی طور پر یہ غربت کا سبب نہیں بنتی، بلکہ وسائل کی تنگی اور قلت کے نتیجے میں انسانوں کے جو افعال ہیں، جو ایکشنز ہیں، وہ غربت کا سبب بنتے ہیں. کہ وسائل کی تنگی اور قلت کی بنا پر آگے جو انہوں نے افعال اختیار کرنے ہیں، جو وہ کام کرتے ہیں اس کے لیے، جو برائیاں کرتے ہیں، تو وہ اور جو ہے وہ قناعت سے کام نہیں لیتے اور چادر سے زیادہ پاؤں پھیلاتے ہیں، تو یہ غربت کا سبب بنتے ہیں. یہ بات ان معنوں پر تو بالکل ٹھیک ہے. اور ان معنوں پہ بھی کہ انسان جو ہے وہ جستجو ہی نہ کرے. بالکل، میں ادھر اللہ تعالیٰ نے تو من و سلوہ بھی نازل فرمایا. اگر جو ہے وہ اس اینگل سے دیکھا جائے بات کو کہ ٹھیک ہے کہ وسائل کی اگر تنگی ہوگی اور قلت ہوگی تو انسان جو ہے وہ ترقی نہیں کر پائے گا. یہ بات اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے کہ وسائل جو ہے معنی رکھتے ہیں، وسائل بڑا میٹر کرتے ہیں. لیکن اس کو یوں بھی آپ دیکھیں کہ جو وسائل کی تنگی یا قلت ہے، یہ نیچرل ہے، یہ قدرتی اور فطری ہے، یا مصنوعی ہے، کانکاکٹڈ ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے عقل والے جو ہیں اس کائنات کی تخلیق پہ بالکل تفکر کرتے ہیں. کئی جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ جو وسائل کی تنگی اور قلت ہوتی ہے نا، وہ وسائل کی تنگی اور قلت جو ہے وہ نیچرل نہیں ہوتی، وہ قدرتی نہیں ہوتی. وہاں پہ ریسورسز موجود ہوتے ہیں، لیکن ان کو اویل کرنے کے لیے جو مناسب طریقہ کار ہے وہ اختیار نہیں کیا جا رہا ہوتا. تو یہ انسان کی کوتاہی ہے، یا انسان عقل کو اور اپنی محنت کو استعمال نہیں کر رہا، یا اس کے لیے پراپر علم ہے مناسب وہ نہیں حاصل کر رہا. تو یہ ان کی اپنی کوتاہی ہے. ایک اور دوسرا، کچھ جگہوں پر ایسا ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ بھئی دوسرے لوگوں کو یہ چاہیے نا کہ پھر ان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کریں، ان کو ایسے مناسب وسائل فراہم کریں، تو بھی فراہم نہیں کرنے. تو یہ طریقہ میوچولی جو ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریشن ہوتا ہے، بالکل جو ہم آہنگی ہے وہ ضروری ہے، دوسرے کا خیال کرنا، احساس کرنا ضروری ہے. وہ آپ نہیں کریں گے تو ٹھیک ہے نا. یہ تو جو آپ دیکھیں اسلام کا جو نظام ہے صدقات کا، اس کی ایک بنیادی حکمت ہے نا، کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، تاکہ یہ جو دولت ہے یہ صرف تمہارے غنیوں کے درمیان، مالداروں کے درمیان ہی گردش کرنے والی نہ ہو جائے. یعنی اس کا ارتکاز نہ ہو، کنسنٹریشن نہ ہو اس دولت کی، بلکہ دوسری ساری مخلوق ایک جگہ جمع نہ ہو، ساری مخلوق کو اس سے فائدہ ہونا چاہیے. یہ جو آپ کا نظام ہے کیپٹلزم، اس میں کیا ہے آپ دیکھیں اوور آل جو ہے اس وقت اراؤنڈ دا گلوب جو ہے پوری دنیا میں ایسا ہی ہو گیا نا کہ دولت جو ہے وہ چند مخصوص شخصیات، اداروں یا خطوں کے پاس آ گئی ہے. ساری جو ہے وہ طاقت سمٹ کر آ گئی، ساری دولت سمٹ کر آ گئی. تو اس کی وجہ سے آگے جو ہے وہ علاقے جو ہے وہ جو غربت ہے، غریب سے غریب تر ہوتے جا رہے ہیں، اور جو امیر ہیں امیر سے امیر تر ہوتے جا رہے ہیں. یہ خرابی. اچھا، اس کے مقابلے میں دوسرا جو نظام ہے پھر وسائل پہ، دولت کے ساتھ وسائل پہ قبضہ. اب جو دوسرا نظام ہے سوشلزم اور کمیونزم، میں اس کا بھی رد کر دوں تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ بھئی کیپٹلزم کا رد کر رہے ہیں تو سوشلزم کو جو ہے وہ پروموٹ کر رہے ہیں. وہ بھی سب سے بہتر ہے تو اسلامک نظام ہے. جو سوشلزم ہے وہ بھی اسلامی نظام کے خلاف ہے کہ جناب آپ سب سے ہی لے لیں، کسی کی جو پرائیویٹ پراپرٹی کا کوئی تصور ہی نہ رہے. یہ بھی غلط ہے کہ جس نے اپنی محنت سے کوئی چیز کمائی ہے وہ اس کی ہے، اضافی چیز دینی ہے نا، کھول العفو، اضافی چیز خرچ کرنی ہے. یہ نہیں کہ جو اصل ہے اصل ہی آپ اس دل نے آپ کہیں کسی کو مالکانہ حقوق حاصل ہی نہیں ہے. یہ بھی ٹھیک نہیں. اللہ نے خود فرمانا ورفعنا بعضهم بعضا ورفعنا
بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، ہم نے بعض کے درجات بعض سے بلند کیے تاکہ بعض کے لیے مسخر ہو جائیں، یعنی دوسروں پر انہیں جو ہے طاقت اور نظام تو دیا نا، کوئی خادم ہوگا تو آقا ہوگا اور کوئی نوکر ہوگا تو مالک ہوگا، تو دونوں نظام جو ہے اپنی جگہ غلط ہیں، اسلام کا نظام بیلنس نظام ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت شکریہ محترم مفتی محمد احسن نوید نیازی صاحب اور محترم علامہ احمد سعید نورانی صاحب آپ کا. ناظرین کرام، اسلام نے انسانیت کی بنیاد پر تمام عالمین کے لیے اصول بنا کر دیے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ہر حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور احادیث کو سامنے رکھیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فرمان صرف انسان کی خدمت اور انسان کی مساوات اور برابری کے لیے ہے. کسی گورے کو کالے پر، کسی عربی کو اجمی پر جو ہے فوقیت نہیں دی گئی. یہ جو انسان ہے، اللہ تعالیٰ ان موسموں کے تغیر کے ساتھ انسان کو اپنی رحمتوں، جو ہم رزق کہہ رہے ہیں نا، یہ موسم بھی تو انسان کے لیے رزق بن جاتا ہے. انسان کا جو جسم ہے، اس کو گرمی بھی چاہیے، اس کو سردی بھی چاہیے. اللہ تعالیٰ انسان کو ایک ہی جگہ رہتے ہوئے تمام موسموں کے تغیر کے ساتھ اپنی نعمتوں سے نوازتا رہتا ہے. ہم کتنا شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کا کہ ہماری باڈی کے اندر کا ٹمپریچر کچھ اور ہوتا ہے اور باہر کا ٹمپریچر کچھ اور ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی ہم پر، اللہ کی قدرت کی ہم پر وہ نشانیاں ہیں کہ جن کو اگر ہم سمجھ لیں تو ہمیں یہ بھی پتہ چل جائے کہ ہمارا جسم ہے، ہماری باڈی ہے، اس کی ضرورت صرف اشیاء خورونوش نہیں ہے، بلکہ ہم اپنے ماحول سے اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے جو کچھ حاصل کرتے ہیں وہ بھی ہمارا رزق ہے. اور ہم جن لوگوں میں رہتے ہیں، جن سے معاملات کرتے ہیں، ان لوگوں سے معاملات سے جو فائدے حاصل کرتے ہیں، ایک عالم سے علم حاصل کرتے ہیں، تو وہ بھی ہمارا رزق ہے جو ہمارے شعور کو اور ہماری عقل کو جو ہے وہ پروان چڑھاتا ہے. اپنی بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.